बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक पे बात होगी। मेरे ख्याल से आपके तमाम मसले मसाइल का हल यही टॉपिक है। अगर आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी सर हमें बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी अजियत में है, बड़ी प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। आप हमारी डिप्रेशन को ठीक कर दें, आप हमारी एनजाइटी को ख़त्म कर दें, कुछ ऐसा करें कि हमारी लाइफ जो है वो पुरसकून हो जाए। आज मैं उन तमाम लोगों से अपनी लाइफ की ये बात कहना चाहूँगा, यानी कि अपनी सिचुएशन उनके सामने रखना चाहूँगा। आपको जो कैमरे के इस तरफ इंसान नज़र आ रहा है, शायद आपको जज हो या ना हो, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे आज शदीद सर दर्द, जिस्म दर्द, ये वाला जो फ्रंटल पार्ट होता है ये बहुत ज़्यादा दर्द, थकावट महसूस हो रही है, हाथ पाँव बड़े जैसे वज़नी हुए पड़े हैं, जिस्म बड़ा शदीद सी कैफियत में है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, मेरी कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेट करने का, किसी चीज़ पे फोकस करने का लेवल बहुत कम नीचे आया हुआ है। मैं बातों को भूलता जा रहा हूँ, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरा पेट शदीद किस्म का ख़राब हुआ है और मेरा हेयर फॉल भी ज़्यादा हो रहा है। अब आपको जब मैं ये सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा, कुछ लोग आप में से यकीन कर लेंगे और कुछ लोग नहीं यकीन करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को मुझे देख के ये महसूस हो जाए और हो सकता है कुछ लोगों को देख के मुझे ये ना महसूस हो। अब मैं इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या करूँगा? हो सकता है मैं सर दर्द को ठीक करने के लिए सर दर्द की गोली खा लूँ, हो सकता है मैं जिस्म दर्द को ठीक करने के लिए जिस्म दर्द की गोली खा लूँ, हो सकता है मैं अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए डिप्रेशन के लिए कोई मेडिसिन ले लूँ। हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हमें एंटी साइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, बट वहाँ भी एक चीज़ जो कॉमन होती है, कभी भी उसको एड्रेस नहीं किया जाता, दैट इज़ रूट कॉज। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, या जो लोग भी कोचिंग के लिए मेरे साथ पास आते हैं वो क्या करते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये कि मैं यहाँ जो आपके सामने अभी बैठा हूँ, पिछले 33 दिनों से और रातों से मैं सिर्फ 1 से 2 घंटा सो रहा हूँ। अब 1 से 2 घंटा मैं क्यों सो रहा हूँ, मैं उसकी भी आपको वजाहत बता देता हूँ। मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। अब वो नया प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया है, जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं कि मेरा एक प्रोजेक्ट है एक और ज़िंदगी। एक और ज़िंदगी क्या है? मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ कि जिसमें मैं गरीब और मुस्तहिक लोगों को उनके घर में या उनके नेबरहुड में या कोई भी उनकी नज़र में कोई ऐसा इंसान जो ज़हनी तरह अपना तवाज़न खो बैठा है या किसी भी तरह के डिप्रेशन में चला गया और उसके पास इतने पैसे नहीं है फाइनेंशियली तौर पे कि वो उसको कोई सपोर्ट करे या वो अपना जो है वो इलाज करवा सके। अब इसके पीछे की बैक एंड पे स्टोरी क्या है, क्योंकि मेरा भाई खुद अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठा था और हमारे पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि हम जो है वो उसका इलाज करवा सकते। तो मैंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है, क्योंकि चैरिटी, आप क्या, हमें अभी तक एक और ज़िंदगी के लिए सिर्फ 10,000 रुपये आए हैं। ये लाखों का नहीं, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, बस के बल्कि करोड़ों से भी ज़्यादा का, और वो सिर्फ 10,000 रुपये मैं उसको कैसे कर सकता। ओबियसली मुझे खुद भी हाथ पाँव मारने पड़ेंगे और मेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, मेरे लिए काफ़ी है। मैं ना भी ये करूँ तो मेरे लिए काफ़ी है, मेरे घर का जो है वो किचन चल सकता है। मेरे साथ जो लोग मुंसलिक हैं, मुझे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी लेना है। अब मेरे पास जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आपको क्या पता कि मैं कितने लोगों के लिए क्या क्या कुछ करता हूँ। अल्लाह करवाता है, मैं तो सिर्फ एक वसीला बना हुआ हूँ। अल्लाह करता है, जो भी है जिसके लिए भी है वो अल्लाह के लिए। अब मैं अल्लाह ताला से ये शिकवा करने बैठ जाता, अल्लाह तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरे बंदों के लिए कर रहा हूँ, फिर भी मैं इतनी अजियत में हूँ, फिर भी मैं इतनी तकलीफ़ों में हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल नोन पर्सनैलिटी हूँ। मैं एक स्टेटस लगा दूँ कि जी मैंने फ़लाँ प्रोजेक्ट शुरू किया है, मेरा वो प्रोजेक्ट दिनों में कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। बट मुझे ना एक आदत है, मैं हमेशा स्क्रैच से शुरू करने का आदी हूँ, मैं शुरू से शुरू करने का आदी हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट को भी आपको क्यों नहीं बताऊँगा या अभी इसको अनाउंसमेंट इसकी क्यों नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि मैं इसके पहले के जो भी हर्डल्स हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ, मैं उनको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। 33 डेज़ मैं उसमें अभी तक दे चुका हूँ और मैं रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे घर आता हूँ। अब मैं 2 बजे सोता हूँ, कभी 3 बजे सोता हूँ, 1 घंटा, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे। इसलिए ये मुझे सारी तकलीफ़ें हो रही हैं।
میں اللہ سے شکوہ کروں, اللہ سے شکایتیں کروں, یا اپنی امی سے کہوں کہ امی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے, تو پتہ ہے میں پھر ایک میرے سے زیادہ کوئی احمق انسان اس دنیا میں نہیں ہوگا. سوری ٹو سے, بٹ یہ وہ غلطی ہے جو کر رہے ہیں. اور یہی غلطی میں نے کال سینٹر میں کی. جب میں کال سینٹر میں 18 گھنٹے کام کرتا تھا, میں سوتا نہیں تھا, میں گھر آتا تھا ہارڈلی 2-4 گھنٹے سوتا تھا, اس ٹائم بھی مجھے یہ ساری پرابلمس تھی. آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر لو, یہ میری لائف سٹوریز ہیں, یہ میری اپنے اوپر گزری ہے. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے بھائی, میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. بٹ اگر میری وجہ سے آپ کی زندگی بن جائے تو آپ کو تھینک فل ہونا چاہیے, میرا نہیں اپنے آپ کا, کہ آپ نے اپنے آپ پہ یقین کیا اور ایک صحیح راستہ چوز کر لیا. باقی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں. کال سینٹر میں میں پیٹ درد کو لے کے دوائیاں کھا رہا تھا, ڈپریشن کو لے کے دوائیاں کھا رہا تھا. ابھی بھی کیا ہے, میں نے 33 ڈیز میں ٹف ٹائم دیکھا ہے. میں کچھ بھی, کوئی بھی چیز میں نے نہیں کی, بٹ اس سب میں بھی ایک چیز مجھے پتہ ہے, دس از ٹیمپریری. یہ یقین ہے مجھے یہ ٹیمپریری ہے. میں جتنے لوگوں کو کوچ کرتا ہوں, سر میرا ڈپریشن ٹھیک کر دیں, سر میری انزائٹی, او بھائی نیند تو ٹھیک کرو. آپ کی نیند بیک بون ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کی بیک بون نیند ہے. یہ باتیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا. اور سر کیوں نہیں بتائیں گے, ان کے گھر کا چولہا آپ کی وجہ سے چل رہا ہے. اگر آپ کی نیند ٹھیک ہو جائے گی تو ان سے کون 10-10 20-20 سال, اگلے 20 سال کی انویسٹمنٹ ان کی ڈوب گئی. تھنک اباؤٹ اٹ. آپ بلی کا بکرا بن رہے ہو, آپ اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں کر رہے ہو. میں کسی کو کہوں یار نیند, سر نیند ٹھیک کرنے سے یہ سارے مسئلے حل ہو جائے, اور بھائی میں خود زندہ مثال ہوں, میں خود یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے جیسے رمضان میں بتایا تھا, رمضان میں نیند خراب ہوئی, میری ہر چیز ڈسٹرب ہو گئی. آج بھی 33 ڈیز 33 دنوں سے میں 33 راتوں سے جاگ رہا ہوں. اور میرا پرابلم کیا ہے, جب میں جاگتا ہوں تو میں سٹریس میں چلا جاتا ہوں, میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں. اور سٹریس میرے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ سٹریس میری آپٹیمم ہیلتھ کے لیے, میری آپٹیمم سپیڈ کے لیے, میں سٹریس میں ہمیشہ, میں وہ بندہ ہوں کہ میں انڈر پریشر بیسٹ پرفارم کرتا ہوں. میری یہ عادت ہے. آج آپ دیکھ لو مجھ سے, میں کہوں کہ میں صرف رات کو 1 گھنٹے سویا ہوں, آپ امیجن نہیں کر سکتے. میرے سامنے بیٹھو, میرے کانفیڈنس لیول سے کبھی بھی نہیں جج کر سکو گے آپ, کبھی بھی نہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بندہ 1 گھنٹہ سویا یا 2 گھنٹہ. میرا فیس آپ کو کبھی نہیں بتائے گا. ہو سکتا ہے فیس بتا دے, لیکن میری باڈی لینگویج کبھی بھی نہیں بتائے گی. یہ کیوں؟ کیونکہ میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لو کہ مسئلہ صرف رات کی نیند سے حل ہو سکتا ہے. رات کی نیند کو سیکریفائز نہیں کرو. آپ دوائیاں کھا رہے ہو, آپ ذرا سوچو یہ جو دوائیاں آپ کھاتے ہو کیا کرتی ہیں؟ نیند ٹھیک کرتی ہیں نا, کچھ اور تو نہیں کرتی. صرف نیند ٹھیک کرنے سے آپ کی ساری پرابلمز حل ہو سکتی ہیں. نیند بہت بڑا, اگر میں کہوں تو 70% کردار نیند کا ہے, اور نیند ہی ہم ٹھیک سے نہیں لیتے. ہمیں لگتا ہے کہ نیند, میں حیران ہوتا ہوں اس ایک سوال پہ کہ کیا نیند ٹھیک کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا. میرا ان سے سوال ہوتا ہے کہ جب آپ کی نیند ٹھیک تھی تو کیا یہ سارے مسئلے مسائل تھے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں. اگر آپ صبح اٹھ رہے ہو اور فریش اٹھ رہے ہو, آپ کی باڈی ہلکی ہے, وزنی نہیں ہے, تو سمجھ لو آپ کی نیند کوالٹیڈ ہے. اور اگر آپ کی نیند کوالٹیڈ ہے تو سمجھ لو آپ کے پرابلمز آپ کے انڈر کنٹرول ہیں. اب چھوڑ دو یہ دوائی وہ دوائی, ان ساری دوائیوں کے چکروں سے نکلو بھائی. زندگی بڑی خوبصورت ہے, اس کو انجوائے کرو. کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کوئی آپ کے لیے پریشان ہو. اور مجھے آپ سے کوئی لالچ بھی نہیں. یا تو ہوتا نا مجھے کوئی لالچ ہوتا, میں کہتا جی نیند تبھی ٹھیک ہوگی جب آپ میرے سے کاؤنسلنگ لو گے, میرے سے کوچنگ لو. او نہیں بھائی نہیں لو, خود کرو, خود پہ خود انویسٹ کرو. مجھ سے کسی کی, یعنی کہ میں نہیں کہتا کہ کوئی میرے پاس ہی گدڑ سنگھی ہے جو آپ کو سنگھانی ہے. نہیں, اللہ کے بندو خود کو ٹھیک کرو. اور نیند کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ نیند کبھی بھی آپ کو رینڈم بیڈ ٹائمنگ سے نہیں آئے گی. مطلب آپ اگر سوچتے ہو میں ایک دن 2 بجے بیڈ پہ چلا جاؤں گا, ایک دن میں 1 بجے بیڈ پہ چلا جاؤں, اچھا میری یہ عادت ہو چکی ہے. اب میں کبھی 1 بجے جا رہا ہوں, کبھی 2 بجے جا رہا ہوں, کبھی 3 بجے جا رہا ہوں, تو مجھے بھی ہارڈ ٹائم. لیکن میں تو خیر اپنے مائنڈ کا ماسٹر بندہ ہوں, میں تو مائنڈ کو ٹرین کر لیتا ہوں. لیکن اوبیسلی میں نے انویسٹمنٹ اپنے اوپر بہت زیادہ کی ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ کرو. آپ اتنی انویسٹمنٹ کر لو کہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو سنبھال سکو. سب سے پہلی چیز یہ, نیند کو ٹھیک کر لو, آپ کی بہت سی پرابلمس خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. فرسٹ تھنگ, نیند کو ٹھیک کرنے کے لیے بیڈ ٹائمنگ. آپ کا سرکیڈین سسٹم, یعنی کہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انٹرنل کلاک رکھا ہے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کب کھانا ہے, کب آپ کو سونا ہے, کب آپ کو جو ہے وہ اٹھنا ہے, کب آپ کو کون سا ٹائم کہاں کب پہ کرنا ہے. وہ ٹائم آپ کا جو بیسٹ ٹائم ہونا چاہیے. دیکھو دین اسلام نے بڑی آسانی کی ہے مسلمان کے لیے. بدقسمتی سے جو مسلمان ہے وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکا, سمجھ نہ سکا. جلدی سو جلدی اٹھو, آپ کی ساری پرابلمس خود بخود حل ہے. 9 بجے تک, ہارڈلی رات کو 9 بجے تک آپ یہ پلان کرنا شروع کر دو کہ اب مجھے سونا ہے. 9 بجے بیڈ پہ چلے جاؤ,
بیڈ ٹائمنگ کو 9 بجے کر لو. عشاء کی نماز کے بعد فوراً تھوڑی سی چہل قدمی کر کے واک کر کے پھر آپ چلے جاؤ بیڈ ٹائمنگ پہ بیڈ پہ. پھر آپ صبح 5 بجے اٹھ جاؤ فجر کی نماز کے بعد, یعنی کہ نماز پہ اٹھو, نماز پڑھو, اللہ کو کثرت سے یاد کرو, دعا کرو. پورا دن پھر آپ نے سونا نہیں ہے. آپ ایک پاور نیپ لے سکتے ہو, پاور نیپ 5 سے 10-15 منٹ کا لے لو. یہ چیز آپ کی بیڈ ٹائمنگ کے لیے, بیڈ ٹائمنگ بیسٹ ہے. رات کا کھانا کوشش کرو آپ سونے سے 3 گھنٹے پہلے, بلکہ 4 گھنٹے پہلے آپ کھا لو, بیسٹ ہے یہ. 5-5:30 بجے رات کا کھانا کھا لو. واک کھانے کے بعد لازماً کرو, رات کے کھانے کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ فوراً اپنے آپ کو سگنل دے دو کہ بھائی اب میں نے سونا ہے, کوئی اور کام نہیں. نماز کی پابندی کرو, اللہ کو کثرت سے یاد کرو, اور پورا دن جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں خود کو بھی معاف کرو اور دوسروں کو بھی معاف کرو. فورگیو اینڈ فورگیٹ, بھول جاؤ, معاف کر دو, مٹی ڈال دو سب. رات کو سونے سے پہلے اپنے کپڑے لازماً چینج کرنا, وضو کر کے سونا, اچھی سی اسمیل لگا کے سونا, پازیٹیو ویژولائزیشنز کر کے سونا. مجھے اسکول کے کچھ واقعات بڑے یاد آتے ہیں یار, بڑا ہی, اور مجھے اپنے بھائی کے ساتھ گزارا ہوا وقت بڑا یاد آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, آمین ثم آمین. روم کا ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل رکھنا, مطلب اس کا ٹیمپریچر بڑا ضروری ہے. اور باڈی جو ہے آپ کی تھکنی بڑی ضروری ہے. دن بھر کام کرتے رہنا, کام نہیں کرو گے, لیٹے رہو گے, بیٹھے رہو گے, تو بھائی رات کو نیند نہیں آئے گی. نیند کے لیے ضروری ہے, اچھی نیند کے لیے ضروری ہے آپ کا پورا دن بھر کام کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مینٹلی سکون دیں گی, آپ کو ریلیکسیشن کے ایک لیول کو ایکسپیرینس کرنے میں آپ کی مدد کریں گی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ جی میں, یا آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہو کہ جی نیند سے سب کچھ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے, میرے کہنے پہ نیند ٹھیک کر کے دیکھ لو, آپ کے سوال کا جواب آپ کو خود مل جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ میتھیو واکر کی میں نے ایک بک تھی نا, وائی وی سلیپ, اس کا میں نے وہ آپ کو سمری بھی میں نے اس چینل پہ پبلش کی تھی. اس میں بڑی ڈیٹیل باتیں اس نے کی. نیند بیک بون ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے. آزما کے دیکھ لیجیے گا, ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیجیے گا. ابھی بہت سی کتابیں ہیں جو ہم سب لوگوں میں سے نکل کے پبلش ہونی ہیں. ہم سب انسان ایک کتاب ہیں. آپ کسی کے ایکسپیرینس کو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا یہ تو ہو نہیں سکتا. آپ ذرا ایک بار اسے یقین سے کر کے دیکھیں, انشاءاللہ وہ یقین ہو آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا. باقی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم, اللہ حافظ.